یہودیوں کی ایک صفت بیان کی گئی اور ہمیں متنبع کیا گیا. ان کی دو عادتیں ہیں، سماعون للکذب اکالون للسحت. یہ جھوٹ کے بہت زیادہ سننے والے اور بہت زیادہ حرام کھاؤ ہوئے. اکالون ایک ہوتا آکل کھانے والا، ایک اکال بہت زیادہ کھانے والا. تو گویا کہ یہ جھوٹ کے سننے والے ہیں اور حرام کے کھانے والے ہیں. ایک مفسر لکھتا ہے اس کے اوپر کہ ذم اللہ سماع الکذب فکیف بمن قالہ ونشرہ، کہ اللہ نے جھوٹ سننے والے کی مذمت کی ہے، مذمت کی. تو جو جھوٹ بولتا ہے یا جو جھوٹ کو پھیلاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ لگائیے. جھوٹ کے سننے والے کی اللہ نے مذمت کی تو بھلا اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو لوگوں تک پھیلاتا ہے یا جھوٹ سننا منع ہے. اللہ اکبر. شریعت کو شراتن کہا گیا. شراتن اسی سے شریعت ہے. شرا کہتے ہیں بہت زیادہ پانی کو، کہیں بہت زیادہ پانی جمع ہو اس کو شرا کہتے ہیں. شرا ہے اس کو. اس کا مطلب یہ ہے اگر آدمی کی زندگی میں شریعت نہ ہو تو اس کی روح پیاسی رہ جاتی ہے. جیسے آدمی کو اگر پانی نہ ملے تو مر جائے گا، ایسے ہی آدمی کو اگر شریعت نہ ملے تو آدمی کی روح مر جائے گی. لہذا لوگ کہتے ہیں مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ ارے مذہب کے بغیر ایک قدم نہیں چلا جا سکتا. روح پیاسی ہے، روح مر جائے گی آدمی کی. ایک بہت پیارا نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، آج لے کر کے جاؤ. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک ایسی قوم لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. نقطہ بتایا آپ نے. نقطہ یہ ہے کہ اسلام کا مزاج ایسا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی اسلام سے پھر جائے تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی جگہ پر پوری قوم مسلمان ہوتی ہے. ایک ہو گیا نا، اب انتظار میں رہیے اس آیت کریمہ کی روشنی کے. پورا ایک گاؤں، پوری ایک قوم ایمان لانے والی ہے. یہاں کہا گیا ایک آدمی اگر دین سے پھرتا ہے تو اس کی جگہ پر ایک قوم پوری کی پوری ایمان والی ہوتی ہے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے. گویا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایک آدمی اگر دین سے پھر جائے، اسلام سے نکلا، تو اللہ اس کی جگہ پر پوری قوم اسلام لانے والی بنا دیتا ہے، پوری قوم کو ہدایت دے دیتا ہے، پورے گاؤں ہو جاتا ہے مسلمان. یہ اسلام کی فطرت کو بیان کیا گیا. لہذا کوئی آدمی اگر اسلام سے نکل جائے تو ہمیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، خوش ہونا چاہیے کہ یہ آدمی گیا نا، اس کی جگہ پر پوری ایک قوم ایمان لانے والی ہے. بتایا گیا کہ اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے. آج چاروں طرف سے آتا ہے اسلام ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی سازشیں ہمارے خلاف چل رہی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بچنے کا اور محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے. بتایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے آپ کے اوپر جو نازل کیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. اللہ، گویا کہ البلاغ والدعوۃ سبب الحفظ والعصمہ. دعوت و تبلیغ یعنی قرآن اور حدیث کو لوگوں تک پہنچانا، اسلام کو لوگوں تک پہنچانا، در حقیقت یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور اپنے آپ کو بچانے کا سبب ہے. اگر آپ دعوت و تبلیغ نہیں کریں گے، قرآن اور سنت کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، آپ یہ سمجھیں ہم محفوظ ہیں، محفوظ نہیں رہ سکتے. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ مریم اور عیسیٰ یہ دونوں معبود ہیں، معبود، ان کی عبادت کی جائے. کنواری مریم ایسا بولتے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ. فرمایا گیا کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. ایک جملہ کہہ دیا گیا اور کہتے ہیں جو کھانے کا احتیاج رکھے، جو کھانے کا محتاج ہو، وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا. معبود تو کھلاتا ہے، کھاتا کہاں ہے. یہ ایک اصول بتا دیا گیا، جہاں بھی دیکھو کہ کھلایا جا رہا ہے تو سمجھو وہ معبود نہیں ہے. جو کھلا رہا ہے وہ معبود ہے، جو کھا رہا ہے وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا. جیسا کہ
کل کے پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیل سے اس کو واضح کیا ہے کہ کھانے والا کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا، کھلانے والا معبود ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو یہ جب دونوں کھانا کھاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی، تو یہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جو کھانے کا احتیاج رکھے، کھانے کا محتاج ہو، وہ بھلا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ برائی کو دیکھتے تھے مگر برائی کو روکتے نہیں تھے۔ گویا اللہ یلعن المجتمع السلبی من یرى المنکر ولا ینکر۔ اللہ تبارک و تعالی اس نگیٹو معاشرے سے نفرت کرتا ہے، لعنت کرتا ہے ایسے معاشرے کے اوپر جو منکر کو دیکھتے ہیں مگر آنکھیں بند کر لیتے، منکر پر نکیر نہیں کرتے، بری چیز دیکھتے ہیں مگر اس پر اعتراض کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ بتایا گیا کہ اللہ نے ان لوگوں کو لعنت کی، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے برائی کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور یہ برائی کے اوپر ٹوکتے نہیں تھے۔ کہیں بھی برائی نظر آئے ٹوکنا ضروری ہے، ورنہ اس آیت کریمہ کے دائرے میں آدمی آ جائے گا۔ منکر کو دیکھنے کے بعد آدمی منکر پر ٹوکنے والا ہو کر کے آگے نہیں بڑھا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جانتے ہو سب سے بڑے دشمن کون ہے دنیا میں تمہارے؟ بتایا گیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یہود ہیں۔ حیرت ہو رہی ہے آپ کو؟ یعنی 1 کروڑ کچھ لاکھ ہیں، یہ پوری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں آپ دیکھیں گے کہ آگ بھڑکانے والے فتنے کی یہی لوگ ہیں۔ باقاعدہ ان کو فتنوں کو بھڑکانے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا سب سے بڑے دشمن تمہارے یہی ہیں جن سے تم ہر نماز میں 17 بار دعا کرتے ہو، جن کے بارے میں کہ ان کے راستے پر اللہ مت چلانا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ، سب سے زیادہ عداوت تم سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے کون؟ آمنوا اليہود، یہودی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مشرکین ہیں، شرک کرنے والے۔ تیسرے نمبر پہ عیسائی ہیں۔ یہ ترتیب بتائی گئی ہے۔ اور پھر عیسائیوں میں سے بعض لوگ کیسے ہیں؟ کل کا پارہ دیکھنے جیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔